رخ کریں گے راولپنڈی کا، جہاں پر وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 14، آئین کا آرٹیکل 9 جو ہے وہ رائٹ آف لائف اور ڈگنیٹی، ان دو چیزوں کا اکٹھا حق دیتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے پاکستان کے شہریوں کو، اور یہ ایک بنیادی حق یہ سمجھتا ہے کہ جو عزت ہے اور ڈگنیٹی ہے، عزت نفس ہے، اس کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں اور اب سوشل میڈیا میں مسلسل ہم اس رائٹ کی وائلیشن ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ عام آدمی کی عزت تو کیا، وزیر اعظم کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، اور ملک کے چیف ایگزیکٹو کے لیے ایک بالکل بے سروپا، بے محل کیمپینز چلائی جاتی ہیں۔ آج جب حکومت آئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک پروگرام میں نجم سیٹھی صاحب نے یہ پروگرام کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ڈائیورس کر دیا ہے، طلاق دے دیا ہے اپنی بیگم صاحبہ کو، یہ ایک بڑی پرسنل بات تھی، اور اس کو اس طریقے سے ٹی وی پہ لائے گئے، اور پھر سب نے دیکھا کہ وہ خبر بالکل غلط تھی۔ کہ چیف کمشنر اسلام آباد کو بدلا گیا ہے تاکہ بنی گالہ میں جو گھر ہے اس کو ٹھیک کروایا جا سکے۔ اس کے بعد پھر فیکٹ سامنے آ گئے کہ بنی گالہ کے اوپر تو جو سڑک بھی بنی، جو ان کی سیکورٹی ارینجمنٹ بنی، جو وزیر اعظم کا حق تھا کہ وہ ان کو بنا کے دیتی ریاست، وہ بھی عمران خان نے نہیں لیا۔ اب آ کے تیسری دفعہ پھر ایک ایسے شخص نے جس کے اوپر عمران خان نے احسان کیا، ان کو صدر کا امیدوار نامینیٹ کیا، ان کے اس بیان کو اچھالا گیا، بغیر تحقیق کے اچھالا گیا کہ جو بنی گالہ کے اندر جو عمران خان کی جو خرچہ تھا مہینے کا 50 لاکھ روپیہ مہینہ جہانگیر ترین صاحب دے رہے تھے، اور اب اس کی تردید جہانگیر ترین صاحب نے کر رہی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کی عزت کو میڈیا میں اس طرح سے آسانی سے اچھالا جا سکتا ہے، ملک کے چیف ایگزیکٹو کے لیے اگر کوئی میڈیا کے اصول نہیں ہے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ عام آدمی کے لیے کیا رہ لے جائے گی۔ اسی بات کی وجہ سے ہم نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون کی تجویز دی تھی، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے اس کا ساتھ رسپانسبلٹی کا حق بھی آتا ہے۔ روزانہ ملک کے اعلیٰ ترین جو سول افسران ہیں، جو ہماری فوج کے جرنیل ہیں، ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیمپینز لانچ کی جاتی ہیں، سوچی سمجھی کیمپینز لانچ کی جاتی ہیں۔ ہمارے جو تمام بڑے ٹیلی ویژنز ہیں ان کو باہر روزانہ جرمانے بھی ہوتے ہیں، یہ وہ جرمانے ادا بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر نہ تو کوئی قانون ہے اور نہ ہی اس قانون کے اوپر کوئی عمل درآمد ہے، اور یہ فیل کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو میڈیا کی آزادی کو ایک خاص کیمپینز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے نظام کو کمزور کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم کی ذات کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ عمران خان نے اگر اتنے ان کو پیسوں کا مسئلہ ہوتا تو اپنی زندگی میں جو انہوں نے ارن کیا، جو انہوں نے ان کو ورلڈ کپ جیتا، جس طرح باقی تمام ٹیم کے کھلاڑیوں کو پلاٹس ملے، ان کو پلاٹس ملے، جب ہندوستان کو ہندوستان میں ہرایا گیا اس وقت بھی پاکستان کا کپتان عمران خان تھا، اس وقت ٹیم کو پلاٹس ملے، وہ تمام پلاٹس جو عمران خان کو ملے وہ انہوں نے شوکت خانم کو وقف کر دیے۔
1 روپیہ بھی عمران خان نے اپنے پاس نہیں رکھا. برطانیہ کے اندر قانون ہے کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو میاں بیوی کو جائیداد 50% اس میں وہ حصہ دار ہوتے ہیں. عمران خان کی جو پہلی بیگم تھی جمائمہ، وہ برطانیہ کے امیر ترین خاندان سے ان کا تعلق تھا. اگر عمران خان اتنے پیسوں کا ان کو لالچ ہوتی، اگر اتنے وہ 50 لاکھ روپیہ مہینہ انہوں نے خرچہ کرنا ہوتا، تو وہ اس خاندان کی جو جائیداد تھی اس میں 50% حصے دار تھے. اور جو 50% وہ اگر وہ حصہ لیتے تو وہ بلینر ہوتے، ارب پتی ہوتے. لیکن انہوں نے اس میں بھی 1 روپیہ کبھی اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں لیا، نہ ہی انہوں نے، اور یہ قانونی حصہ تھا ان کا. اس کے علاوہ جہاں پہ وزیر اعظم کو موقع ملتا ہے انہوں نے پاکستان کے خزانے کے اوپر کبھی بوجھ نہیں ڈالا. ان کا ماہانہ خرچ جس طریقے سے کچھ ٹیلی ویژنز نے ایکسپلائٹ کیا، پھر یہ جو ایک مسخرہ نیا آیا ہے وجیہ الدین احمد، انہوں نے جس طریقے سے کیا. اور میں یہاں پہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی کہنا چاہوں گا کہ ہی ایکٹڈ لائک اے جینٹل مین. انہوں نے بہت ہی ایک معزز آدمی ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے واضح کیا کہ اس قسم کا کوئی اخراجات وہ نہیں انہوں نے کیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ میڈیا چینلز اور خود وجیہ الدین احمد، ان کے اوپر کیا کیا جائے. نجم سیٹھی صاحب کے اوپر 3 سال سے کیس پینڈنگ ہے اور وہ کیس ابھی تک بھی کہیں نہیں جا رہا. پیمرا نے جو ایکٹ کیا اس کے اوپر سٹے ہو گیا اور وہ سٹے ابھی تک چل رہا. ہمارا عدالتی نظام کیوں جو ڈگنیٹی آف انڈیویجول ہے، عزت نفس ہے جو انفرادی شخص کی، اس کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہا ہے. اور خصوصاً جب وزیر اعظم پاکستان کے اوپر اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں تو اس سے پورے ملک کے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہے. اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کے اوپر سخت ایکشنز جو ہیں وہ ضروری ہیں. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجیہ الدین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس فار ڈیفیمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اداروں کو، وزیر اعظم جو ہے وہ ایک ادارہ ہے، اس کی عزت کو بحال رکھنا، اس کی عزت کی حفاظت رکھنا قانونی اعتبار سے بہت اہم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کسی کو بھی ملائن کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جو ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں، جو انفرادی شخصیات کے عزت نفس سے متعلق کیسز ہیں، ان کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبان جو ہیں پروونشل، وہ ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر بھی اور ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر بھی اسپیشل ڈویژن بینچز قائم کریں جو کہ ان مقدمات کو سنیں اور پاکستان کے اندر ایک آرڈر آئے. اس کے ساتھ ہم نے جو تجاویز پیش کی تھیں پی ایم ڈی اے کے اندر، ان میں ہم نے جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ ڈسکشن کی ہے، اور ایکشن کمیٹی کو ہم نے ان کے جو اپنی سفارشات ہیں ان کے مطابق ہم نے نیا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر کے بھجوایا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میڈیا تنظیمیں ہیں وہ اس قانون کو ایک حتمی شکل دیں، اور یہ سلسلہ جس میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. اور ہم جو قوانین مانگ رہے ہیں وہ وہی ہیں جو عالمی سطح کے اوپر اس وقت جو ہیں وہ لاگو. اور اس کے علاوہ ہم نہ کچھ زیادہ چاہتے ہیں نہ ہم کچھ کم چاہتے ہیں. اور جو آرٹیکل 9 ہے آئین کا، اس کی انفورسمنٹ ہونا وہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے ہم ان ٹیلی ویژنز کو بھی نوٹسز دے رہے ہیں جنہوں نے بغیر تحقیق کے
یہ اس الزام کو اپنے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کیمپین کا حصہ بنایا اور ان کو چلایا گیا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم کو ان معاملات میں نشانہ بنایا جا رہا ہے. سو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بھرپور کارروائی جو ہے وہ کریں گے. اور ایک بار پھر میں چیف جسٹس پاکستان اور صوبائی جو چیف جسٹسز ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ان مقدمات کو پرائرٹی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. سر یہ بتائیے گا جس طرح سپریم کورٹ میں یا توہین عدالت کے کیسز ہوتے ہیں اس طرح پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کرتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ کے بل آفیسز ہیں لائک پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف آف دا آرمی اسٹاف، سینٹ چیئرمین ہے، اسپیکر قومی اسمبلی ہے، ان کے خلاف اگر کوئی بھی اس طرح کی بات کرے گا اور اس کا فیک جو نیوز ہے اس کے اوپر ابھی تک گورنمنٹ نے کیا کام کیا، اس کا کیا سبسٹیٹیوٹ؟ ہم نے تو سارا کام کر دیا تھا. آپ کے جو اپنے میڈیا کے لوگ ہیں وہ سارے آ کے باہر بیٹھ گئے پارلیمنٹ میں کہ میڈیا میں لاز نہیں بننے چاہیے. اور اس وقت ایک بہت ہی پاکستان کے شہریوں کی عزت نفس ایک طرف ہے اور ایک طرف چند لوگوں کا مفاد ایک طرف ہے. تو اس کو ہمیں بیلنس کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا تنظیموں کے ساتھ مل کے ایک لیجسلیشن جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور جو کافی حد تک یہ معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. اور اگر ہم سخت قوانین نہیں لائیں گے تو یہاں پر جو فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر پاکستان کا نظام جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو رہا. کہ آپ نے کہا کہ میڈیا چینلز کو بھی نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اگر کسی چینل نے اپنے طور پہ ذرائع سے خبر دی ہو اس پہ تو آپ کا نوٹس بنتا ہے، لیکن اگر آپ سمیت کسی بھی شخصیت کا بیان میڈیا نشر کرے تو وہ تو میڈیا کی ریسپانسبلٹی نہیں آتی کہ اس کو ویریفائی کرے. اگر آپ ابھی جو باتیں کر رہے ہیں ہم نشر کر رہے ہیں، تو اسی طرح وزیر الدین احمد نے جو کہا میڈیا چینلز نے چلایا تو ان کے خلاف کس بیس پہ کارروائی ہو رہی ہے؟ سر ان کے میڈیا چینلز کے جو کچھ چینلز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیمپین بنائی، اور جہاں تک آپ کے ایلیگیشنز کا بھی تعلق ہے کہیں بھی آپ یو کے میں امریکہ میں الزامات کو اس طرح سے آپ نشر نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ان الزامات کی ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر جہانگیر ترین صاحب سے آپ اس وقت ان کا بیان نشر کرنے سے پہلے پوچھتے کہ کیا یہ صحیح ہے اور وہ انکار کرتے تو پھر وہ ایلیگیشن نہ رہتا. لیکن ہر الزام کو اس طرح سے کسی بھی کی شخص کی بات کو، الزامات کو، اسپیشلی جب وہ ایک ادارے کے خلاف ہے، آپ اس طرح سے اس کو نشر جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس لیے یہ اہم ہے کہ اس کے اوپر ایک نئی لیجسلیشنز کے اوپر بھی بات کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری عدالتیں ہیں ان سے ہماری یہ توقع ہے کہ وہ اس کے اوپر سخت کارروائی جو ہے وہ کریں. شکریہ. احمد کے بارے میں آپ نے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ان کے خلاف پروسیڈنگ یا سوچ نہیں رہے، کر رہے ہیں. کریں گے. آپ یہ بتائیے کہ آپ تھرو کورٹ جائیں گے یا پہلے اپلیکیشن اسلام آباد کی کسی پولیس اسٹیشن میں دائر کی جائے گی یا نہیں؟ کرمنل ڈیفیمیشن کا کیس ہے، اس میں کورٹ جاتا. ٹھیک، تھینک یو. وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی ذات کو جس طرح نشانہ بنایا گیا قابل مذمت ہے اور بدقسمتی سے یہاں اس وائلیشن سے وزیر اعظم بھی محفوظ نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد کے الزام کو چلانے والے میڈیا چینلز کو بھی نوٹس دے رہے ہیں. اس کے علاوہ وجی الدین احمد کو بھی ہم حتک عزت کا ان پر دعویٰ دائر کر رہے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.